تلنگانہ کے سوریاپیٹ ضلع مستقر میں جیولری شاپ میں 18 کلو سونے کے زیورات کی چوری کی واردات آئی پیش۔ سارقوں نے نصف شب کے بعد دکان کی پچھلی دیوار میں نقاب زنی کر کے اندر داخل ہو کر دوسری سمت کا شٹر توڑتے ہوئے تقریباً 18 کلو گرام سونے کے زیورات کی چوری کر لی۔ صبح جب دکان کھولی گئی تب دکان مالک کو چوری کا پتہ چلا۔ فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی اور کلوز ٹیم کے علاوہ ڈاگ اسکواڈ کی مدد سے سارقوں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس واردات سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے حمایت ساگر میں ایک مگرمچھ کو دیکھا گیا، اس کے بعد اسے بحفاظت نہرو زولوجیکل پارک میں منتقل کر دیا گیا، جسے حیدرآباد میں عام طور پر چڑیا گھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مگرمچھ کو کوتوال گڑا حمایت ساگر نہر میں دیکھا گیا۔ اسے دیکھنے کے بعد مقامی لوگوں نے اس کی اطلاع جنگلات کے اہلکاروں کی دی۔ جنگلات کے اہلکاروں کی ٹیم نے مگرمچھ کو پکڑ کر اسے دیکھ بھال کے لیے چڑیا گھر منتقل کر دیا۔ حکام کو شبہ ہے کہ یہ مگرمچھ قریبی پانی کے منبع سے نہر میں آیا ہوگا۔ بمبئی ہائی کورٹ نے سال 2006 کے ممبئی لوکل ٹرین بم دھماکوں کے مقدمے میں گرفتار تمام 12 مسلم ملزمین کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر باعزت بری کر دیا۔ ان میں سے 5 کو سزائے موت اور 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف شواہد ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ ان افراد نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 قیمتی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے بغیر ایک دن کی ضمانت یا رہائی کے۔ ان میں محمد ماجد بھی شامل ہیں، جن کی اہلیہ قید کے دوران انتقال کر گئی، جبکہ فیصل اور مزمل نامی بھائیوں کے والدین انصاف کی امید لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عدالت کے اس فیصلے پر ملک بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں بونال تہوار کے دوسرے دن جلوس نکالا گیا۔ یہ مرکزی جلوس کنہ مادنا مہان کالی مندر سے شروع ہو کر ناگل چنتا، شالی بنڈا، چار مینار، گلزار ہاؤس اور مدینہ بلڈنگ سے گزرتے ہوئے دہلی دروازہ نیا پل پر اختتام پذیر ہوا۔ تقریباً 25 مندروں سے دہلی جلوس بھی اس مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ پولیس نے جلوس کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ پولیس نے جلوس پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کیمروں کا بھی استعمال کیا۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان کی قتل کی واردات آئی پیش۔ پولیس نے بتایا ہے کہ 27 سالہ شیخ یعقوب اللہ عرف اڈو خان پر اتوار کی رات چاقو سے حملہ کرنے کے بعد سر پر وزنی پتھر ڈال کر اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جس گلی میں قتل کی واردات رونما ہوئی وہاں 4 افراد شراب نوشی کر رہے تھے۔ کچھ نامعلوم افراد وہاں پہنچے اور اڈو کے ساتھ بحث و تکرار شروع کر دی۔ انہوں نے اس پر چاقوؤں سے حملہ کر دیا اور وزنی پتھر ڈال کر اسے قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مقتول شادی شدہ تھا اور اسے ایک معصوم بچہ بھی ہے۔ اطلاع ملنے پر آصف نگر پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی اور ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آصف نگر انسپکٹر ACP کے علاوہ کلوز ٹیم نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فوری طور پر قتل کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ مقتول نوجوان پیشے سے صوفہ بنانے والا بتایا گیا ہے۔ CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کے ذریعے پولیس قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آصف نگر پولیس نے بتایا ہے کہ قتل کی اس واردات میں ملوث افراد کو عنقریب کر لیا جائے گا گرفتار۔ آسام کے دولی جان کے ماجما جیا علاقے میں کل رات ایک زبردست آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ سوناپور نام گھر کے مین گیٹ کے سامنے آل انڈیا لمیٹڈ کی گیس پائپ لائن میں دھماکے کے بعد شروع ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے متعدد گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور کافی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم واقعے کے بعد بھی قدرتی گیس کا اخراج جاری رہا، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ مقامی پولیس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی موقع پر تعینات کیا گیا۔ انتظامیہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واقعے کے وقت مقامی لوگوں نے زوردار آواز سنی اور آگ کے شعلے دیکھے، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حیدرآباد میں بونال تہوار کے دوران ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے رکن اسمبلی گنیش پر اتوار کی رات کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اطلاع بتایا گیا ہے کہ وہ بونال کی تقاریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ ان کے حلقے کے مانکیشور نگر میں اچانک تقریباً 30 نوجوانوں نے ان کا راستہ روک لیا
اور ان پر حملے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے گن مینوں نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں بچا لیا۔ اس واقعے میں ایم ایل اے گنیش کی کار کو شدید نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد ایم ایل اے نے عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، تاہم حملے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ میں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے، اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا، راجہ سنگھ کا وضاحتی بیان۔ راجہ سنگھ نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ کے مسئلے پر اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بی جے پی ہائی کمان ہدایت دے تو وہ اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دیں گے۔ پارٹی کے ریاستی صدر کے طور پر رام چندر راؤ کے تقرر کے بعد راجہ سنگھ نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ہائی کمان نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف بی جے پی سے مستعفی ہوئے ہیں اور اسمبلی رکنیت سے استعفے پر بی جے پی ہائی کمان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے۔ راجہ سنگھ کی کانگریس، بی آر ایس اور شیو سینا میں شمولیت سے متعلق اطلاعات گشت کر رہی ہیں، تاہم راجہ سنگھ نے وعدے کیا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں شمولیت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس سے دوستی رکھنے والی کانگریس میں شمولیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں کٹر ہندووادی نیتا ہوں، ملک کی خدمت کرنے والے نریندر مودی اور امت شاہ کے لیے میں کام کرتا رہوں گا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکندر ریڈی نے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پیر کی روز نرگنڈا میں اپنے کیمپ آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں بے تحاشا خرچ پر کوئی پابندی نہ ہونا ہی کرپشن میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مفت اسکیموں کے نام پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک کی معیشت شدید بحران میں پھنس سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں سیاست میں زبان کا استعمال بھی نچلے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ ہر سیاسی رہنما کو خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیری کاموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت نے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم کو ہاسپٹل کی نئی عمارت کے لیے مختص کیا ہے۔ تعمیری کام میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کو الاٹ کیا گیا ہے۔ کمپنی نے اراضی پر موجود عمارتوں کو انہدام کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پروجیکٹ کا مجموعی تخمینہ 1667 کروڑ روپے طے کیا گیا ہے۔ پولیس گراؤنڈ کے روبرو اور اسٹیڈیم کے احاطے میں موجود بعض عمارتوں کے انہدام کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسپورٹس بلڈنگ اور دیگر عمارتوں کو دوسرے مراحل میں منہدم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تعمیری کاموں کے لیے ٹینڈر کو قطعیت دی جا چکی ہے، تاہم سرکاری طور پر اعلان باقی ہے۔ ہاسپٹل کی مین بلڈنگ کی تعمیر کے لیے 979 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سائٹ انجینئرز ایام کار میں روزانہ تقریباً 7 گھنٹوں تک مصروف ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جاریہ ماہ کے اختتام تک اسٹیڈیم کی صفائی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔